हजरत सैयदना जाफिर बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक मर्तबा हज के मौसम में मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था। हाजियों और उम्रा करने वालों की इतनी कसरत थी कि उन्हें देखकर ताज्जुब होता था। मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि किसी तरह मुझे मालूम हो जाए कि इन लोगों में से अल्लाह अज़्वजल की बारगाह में कौन मकबूल है, ताकि मैं उसको मुबारकबाद दूं, और जिसके बारे में मालूम हो जाए कि ये मरदूद है और अल्लाह अज़्वजल की बारगाह में उसका हज कबूल नहीं, तो उसको नेकी की दावत दूं और उसके लिए दुआ करूं। जब रात को मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह सोए तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ऐ मालिक बिन दीनार, तू हाजियों और उम्रा करने वालों के बारे में फिक्रमंद है, तो सुन, इस मर्तबा अल्लाह अज़्वजल ने हर छोटे बड़े मर्दो औरत, सफेदो स्याह रंगत वाले, अरबियो अजमी, अलगर्स हर हज और उम्रा करने वाले को बख्श दिया है, लेकिन एक शख्स की मगफिरत नहीं की गई। अल्लाह अज़्वजल का उस शख्स पर बहुत ज्यादा गजब है और अल्लाह अज़्वजल उससे सख्त नाराज है। उसका हज कबूल नहीं किया गया बल्कि उसके मुंह पर मार दिया गया है। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई इसे अल्लाह अज़्वजल ही खूब जानता है। मैंने ये गुमान कर लिया कि वो मखजूब शख्स शायद मैं ही हूँ और अल्लाह अज़्वजल मुझसे सख्त नाराज है। मैं बहुत परेशान रहा, सारा दिन इसी गम और फिक्र में गुजर गया। फिर दूसरी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी तो फिर मुझे इसी तरह का ख्वाब नजर आया और ऐसी ही गैबी आवाज सुनाई दी। फिर कहा गया, ऐ मालिक बिन दीनार, तू वो नहीं है जिसका जिक्र किया जा रहा है, बल्कि वो तो खरासान का एक शख्स है जो बलख शहर में रहता है। उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। अल्लाह अज़्वजल उससे शदीद नाराज है, उसका हज मरदूद है और उसके मुंह पर मार दिया गया है। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैं सुबह खरासान से आए हुए हाजियों के काफले में गया, उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा, क्या तुम में बलख शहर के हजाज भी मौजूद हैं? उन्होंने कहा, हाँ, हम में बलख के कई हाजी मौजूद हैं। मैंने फिर पूछा, क्या तुम में कोई मोहम्मद बिन हारून बल्खी है? उन्होंने कहा, मरहबा, उस नेक शख्स को कौन नहीं जानता, उससे बढ़कर आबिदो जाहिद पूरे खरासान में कोई नहीं। मुझे उन लोगों की ज़बानी उसकी तारीफ सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में मामला इसके बरअक्स था। बहरहाल मैंने उनसे पूछा, इस वक्त वो कहाँ होगा? उन्होंने कहा, वो 40 साल से मुसलसल रोजे रख रहा है और सारी सारी रात इबादत में गुजार देता है। अगर तुम उसे तलाश करना चाहते हो तो मक्का मुकरमा के किसी टूटे फूटे मकान में तलाश करो, वो ऐसी ही जगहों पर कयाम करता है। उन लोगों से ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं मक्का शरीफ के वेरान इलाके की तरफ गया और इस इब्ने हारून को ढूंढने लगा। बिलाखिर एक दीवार के पीछे मैंने एक शख्स को देखा। मैंने जान लिया कि यही इब्ने हारून है। उसकी हालत ये थी कि उसका सीधा हाथ कटा हुआ था और उसकी हाथ की हड्डी में सुराख करके जंजीर डाल दी गई थी। इब्ने हारून ने अपने कटे हुए हाथ को जंजीर की मदद से गर्दन से लटकाया हुआ था। इसी तरह उसने अपने कदमों में भी बेड़ियां डाल रखी थी और वो मशगूले इबादत था। जब उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह अज़्वजल के बंदे, तू कौन है और कहां से आया है? मैंने कहा, मेरा नाम मालिक बिन दीनार है और मैं बसरा का रहने वाला हूँ। वो कहने लगा, अच्छा, तुम वही मालिक बिन दीनार हो जिनकी इल्मियत और ज़ुहदो तकवा के डंके पूरे इराक में बज रहे हैं। मैंने कहा, आलिम तो अल्लाह अज़्वजल की जात है और जाहिदो आबिद हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो अगर चाहें तो खूब ऐशो इशरत से जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन बादशाहत के बावजूद उन्होंने ज़ुहदो तकवा इख्तियार किया और दुनिया से बेरग़बती उनके अंदर बदरजाए अतम पाई जाती है। हमें तो दुनियावी नेमतें मुयस्सर ही नहीं, इसलिए इनसे दूर रहते हैं। मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने मुझसे कहा, ऐ मालिक बिन दीनार, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? अगर तुमने मेरे बारे में कोई ख्वाब सुना है या देखा है तो बयान करो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सामने वो ख्वाब बयान करते हुए शर्म महसूस हो रही है। तो वो कहने लगा, ऐ मालिक बिन दीनार, तुमने जो ख्वाब देखा है वो बयान करो और मुझसे शर्म ना करो। बिलाखिर मैंने उसे अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर वो काफी देर रोता रहा, फिर कहने लगा, ऐ मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, मुसलसल 40 साल से मेरे बारे में हज के मौका इसी तरह का ख्वाब किसी नेक और जाहिद बंदे को दिखाया जाता है और इसे बताया जाता है कि मैं जहन्नमी हूँ। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बातें सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या तेरे और अल्लाह अज़्वजल के दरमियान कोई बहुत बड़ा गुनाह हायल है? उसने कहा, हाँ, मेरा गुनाह जमीनों आसमान अर्शो कुर्सी से भी बड़ा है। मैंने कहा, तुम मुझे अपना वो गुनाह बताओ ताकि मैं लोगों को इसके इर्तिकाब से बचाऊं और उन्हें इस गुनाह से डराऊं जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो। तो वो कहने लगा, ऐ मालिक बिन दीनार, मैं शराब का आदी था
اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی۔ پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری زوجہ نے دروازہ کھولا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ تندور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی۔ میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی، آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا۔ کیا تجھے اللہ عز و جل سے حیا نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھونسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا اور میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ میرے پڑوسی آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا۔ اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا، تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا بری حرکت کی ہے۔ میری زوجہ نے کہا، تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا ہے اور اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تندور کی طرف لپکا۔ جب تندور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا۔ پھر اپنے دونوں پاؤں میں بیڑی ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے اور وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے قبل صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں اور 23 غلام آزاد کیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ عز و جل کے نام پر وقف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کے لیے آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم و زاہد کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا آپ کو دکھایا گیا۔ یہ ہے میری ساری داستان عبرت نشان۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، اے منحوس انسان، قریب ہے جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے، وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھ کو نہ دیکھ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ عز و جل سے اس طرح مناجات کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پروردگار اللہ عز و جل، اے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پاک پروردگار اللہ عز و جل، میں کما حق کا ہوں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا، میں صرف تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ عز و جل، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا مژدہ سنا دے اور مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رکت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی۔ مجھے خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ عز و جل محمد بن ہارون کے افعال سے باخبر ہے، اور اللہ عز و جل نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا، بے شک اللہ عز و جل بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو اس کا بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرا بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ عز و جل تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بھی بندہ ناحق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ عز و جل تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ عز و جل سے سوال کرے کہ اے اللہ عز و جل تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ عز و جل تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا۔ خدا عز و جل کی قسم، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی، جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں بھی شرکت کی۔ قرآن مجید میں والدین کی خدمت کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان احکامات پر عمل کریں اور والدین سے پیار و محبت اور عزت و تکریم سے پیش آئیں، کیونکہ وہ اسی لائق ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔